بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جس موضوع پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کوئی موضوع نہیں، وہ ایک مسئلہ ہے۔ میرے ایک عزیز امام صاحب ہے پاکستان میں، انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ انہوں نے نیا موٹر بائک، تو وہ اسی پر وہ اسکول بھی ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں اور وہ مسجد میں بھی جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب اور امام صاحب نیا موٹر سائیکل کہاں سے لائے، اس طرح کی بات ہے جیسے نیگیٹو۔ تو گزارش یوں ہے، جتنی بھی ائمہ پوری دنیا میں بالخصوص جن کا بیک گراؤنڈ ہمارا سب کانٹیننٹ سے ہے، بر صغیر سے ہے، بالخصوص پاکستان سے ہے، جو امام ہوتے ہیں وہ کمیونٹی کے خدمت گار ہوتے ہیں، مصلی رسول پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بہت نوبل انبیاء کی، یعنی امامت جو ہے وہ انبیاء کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنت ہے، ہمیں ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسی یعنی عبادت ہے کہ اللہ رسول جس انسان سے راضی ہوتا ہے اس کو نماز کی توفیق دیتا ہے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رسول ائمہ مساجد سے کتنا راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف نماز کی توفیق دیتا ہے بلکہ نماز کی امامت کی توفیق دیتا ہے۔ تو ہماری مساجد میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، محبت کرنے والے، بہت زیادہ تو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اکثریت ہوتی ہے، اکا دکا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعی جس طرح ان امام صاحب نے موٹر سائیکل نیا لیا اور ان پر کرٹیسزم، اس بات پر تنقید جاری ہے کہ یہ موٹر سائیکل کہاں سے لائے، اتنے پیسے امام صاحب کہاں سے لائے۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے، یہ میں ائمہ مساجد سے، ائمہ کرام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا اخلاق اور ہمارا جو رویہ ہے وہ مثبت ہونا چاہیے۔ اور طرح طرح کے لوگ مساجد میں آتے ہیں جن میں بہت زیادہ اکثریت تو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ جن کی ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب وہ خود امام صاحب سے خوشحالی ترقی کی دعا کرواتے ہیں اپنے لیے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، تو امام صاحب خود کیوں ترقی نہ کریں؟ وہ کوئی اوپر سے اتری ہوئی مخلوق ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کی بھی خاندان، فیملی اور ضروریات ہوتی ہیں۔ تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں محبت کرنے والے، اور کچھ لوگ ایسے لازمی ہوتے ہیں جو ذہنی مریض، میں کہوں گا وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، جسمانی بیماری ہو سکتی ہے، روحانی بیماری ہو سکتی ہے۔ روحانی بیماری میں حسد آتا ہے، چغلی ہوتی ہے، غیبت آتی ہے، اس طرح کا ان کا ذہن اور دل اور روح بیمار ہوتی ہے۔ تو وہ جو بیمار لوگ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو گھر میں پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور ان کو گھر والے دوسری بار سالن مانگنے پر نہیں دیتے، ان کی وائف ان کو تنگ کرتی ہے، بچے ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے، یا ان کے اندر وہ لیڈری کا کیڑا تو ہوتا ہے لیکن ان کو لیڈر مانتا، گھر والے لیڈر نہیں مانتے، ان کی بات نہیں سنتے، تو پھر وہ آ کر مسجد میں امام ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں اور تنقید اور اس طرح کی چیزیں۔ کچھ اور بھی ہوتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، مختلف مذہبی گروپ ہوتے ہیں، پیروں کے گروپ ہوتے ہیں، چیریٹیوں کے گروپ ہوتے ہیں، تنظیموں کے گروپ ہوتے ہیں۔ تو وہ کچھ لوگ اور بھی ہوتے ہیں جو نیم حکیم ہوتے ہیں۔ وہ نیم حکیم یہ ہے کہ کہیں ایک آدھ سال کہیں پڑھا، یا 2-3 مرتبہ کسی مولوی صاحب کو سنا، یا لگاتار کسی پیر صاحب یا کسی اسکالر کو سنتے رہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر وہ مسجد میں اس لیے نہیں آتے کہ یہ بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں اس قسم کی، اس لیے نہیں آتے کہ وہ عبادت کے لیے یا اسٹوڈنٹ بن کے کوئی چیز سیکھیں، وہ کیڑے نکالنے آتے ہیں کہ یہ امام صاحب نے یہ غلط کہہ دیا، یہ غلط کر دیا۔ تو مختصر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ائمہ مساجد ایسے لوگوں سے کو اگنور کرنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں، ایسے لوگ کچھ جانور ہوتے ہیں، وہ اگر محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ کوئی سوال کرے، پوچھے امام صاحب موٹر سائیکل آپ نے کیسے کے لیا، کتنے کے لیا، پیسے کہاں سے لائے، وہ اخلاق کے ساتھ جواب دیں۔ جو حسد کے مارے اور ایک بدماش سمجھ کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، یعنی امام کے اوپر اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے، ایسے لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو ائمہ مساجد سے گزارش کروں گا کہ بدماشوں کو تو بالکل ان کو دوسرے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، ٹوٹلی اگنور کرنا چاہیے۔ اور ان کو وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو بدماش لوگ، بے ادب اور گستاخ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ڈیل کیا، اور منافقین پتہ ہے آپ کو کہ مدنی لائف میں، مدینہ زندگی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ لوگوں نے سرکار کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی مسجد بنا ڈالی۔ آپ سورہ توبہ کو پڑھیں نا، 11ویں سپارے کا 2 یا 3 پیج ہوگا، اس قرآن نے اس کو کہا مسجد درار، اور اس کی بنیاد ہی فتنہ فساد پر تھی۔ تو ایسے لوگ جو فتنہ بناتے ہیں، ائمہ کرام کے اوپر بلا وجہ تنقید کرتے رہتے ہیں،
وہ نہیں سمجھتے کہ امام بھی انسان ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں، لیکن خود وہ خوشحالی چاہیں گے، خود ترقی کریں گے، آرام خوری سب کچھ حلال حرام سب کچھ حلال ہے۔ تو اگر کوئی ایماندار بندہ ائمہ مساجد میں سے اپنی محنت سے وہ خوشحالی سے ترقی کرتا ہے تو ان کو وہ ایک آنکھ نہیں بہاتی۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو اگنور کرنا چاہیے اور ان کو لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا اپنا کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے، ان کے جسم کے اندر خون حرام ہوتا ہے، تو وہ آپ ان کی تحقیق کریں، وہ صرف ائمہ مساجد کے لیے نہیں، وہ ہر جگہ فتنہ فساد پھیلانے والے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو ٹوٹلی اگنور کرنا چاہیے، اور جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ ائمہ مساجد کو سر سٹ کر نوکری کرنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ائمہ مساجد جو نوکری ہوتی ہے، کسی بھی مسجد کی ڈیوٹی وہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ امام مسجد یا خطبہ وہ نہ کمیٹی کے نوکر ہوتے ہیں، نہ انتظامیہ کے نوکر ہوتے ہیں، نہ کسی مخلوق یا انسان کے نوکر ہوتے ہیں، وہ اللہ رسول اور اس مسجد کے نوکر ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے، ہماری ساری عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو جو عبادت کرواتا ہے وہ کہتا ہے اس کا سب کچھ وہ نیت کرتا ہے کہ سب کچھ یہ لوجہ اللہ ہے، تو وہ اللہ کی ڈیوٹی کرتا ہے۔ ہاں ائمہ مساجد بھی انسان ہوتے ہیں اور وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور جیسے ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں ہماری سوسائٹی زوال پذیر ہے، اسی سوسائٹی سے پیر، ڈاکٹر، سلسٹر، وکیل، ٹیچر ساری اسی سوسائٹی سے آتے ہیں، تو ائمہ مساجد بھی اسی معاشرے سے آتے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، تو غلطیاں ہوتی ہیں۔ ادب اور مودت اور محبت کے ساتھ غلطیاں جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے، اور ائمہ مساجد کو اگر ہم انسان ہیں غلطیاں کرتے ہیں تو ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فرشتے ہیں، ہم غلطیاں کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات یاد رہے، میں نے اپنی زندگی میں 30 سالہ مجھے تجربہ ہے، جو بندہ بھی بلا وجہ اماموں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تنقید کرتا رہتا ہے اور پروپیگنڈے کرتا رہتا ہے بلا وجہ، تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ بندہ دنیا میں چین سے رہا ہو۔ تو میں نے لوگوں کی شکلیں بگڑتی ہوئی دیکھی ہیں، زندگی کے اندر بھی لوگ ذلیل ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ائمہ مساجد جو اس دور کے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہیں، کہ جو بندہ مسجد میں جاتا رہتا ہے سرکار نے فرمایا اس کی ایمان کی گواہی دو، اور جو بندہ صوفیاء اولیاء فرماتے ہیں کہ لگاتار جماعت کے ساتھ نماز پڑھے وہ جنتی ہے، اور جو بندہ لگاتار نماز پڑھاتا ہے اس سے بڑا اور ولی اللہ کون ہوگا۔ ائمہ مساجد کے ساتھ محبت کریں، عقیدت کا اظہار کریں، اگر کوئی غلطی بھی دیکھتے ہیں تو بجائے پروپیگنڈا کرنے کے آرام سے محبت کے ساتھ ان کے ساتھ اس کا اظہار کریں۔ آئی ایم شور، مجھے یقین ہے وہ اصلاح کریں گے۔ اگر کوئی بندہ بدماش ہے اور اپنی قبیلے پہ، خاندان پہ، ذات پہ اور نو دولتیہ اپنی دولت پہ اس کو کوئی اور لیڈر مانتا نہیں ہے، مسجد میں آ کر وہ چیمپئن بننا چاہتا ہے، اگر ایسا ہے تو ائمہ مساجد، پیران نظام، خطبہ اور نعت خوان حضرات سے میں عرض کروں گا اچھے لوگوں چھوڑ کر کے آپ مراسی نہ بنیں، آپ ان لوگوں کی بلا وجہ تعریف نہ کیا کریں، ان کی جوتیاں سیدھا نہ کیا کریں، ان کی گاڑیوں پر اور پیسے کی آپ محتاج نہیں ہیں، رزاق اللہ ہے، یہ لوگ رزاق نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے اصحاب میں رکھیں اور ان کو اگنور کیا کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔